بی جے پی کی اے ٹیم بی ٹیم سی ٹیم کا سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں. ہم کو بی ٹیم کہتے ہو, ارے ہم کسی کی بی ٹیم نہیں ہیں, اور بالخصوص ہم اس کی بی ٹیم بن جائیں گے جو ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. آج گھر واپسی, لو جہاد, بیف بین یا اذان یا پھر دوسروں کے نام پر بھی ہم مر رہے مٹ رہے ہیں, لیکن ہم کسی سے خائف نہیں, ہم کسی سے ڈرے ہوئے نہیں ہیں. ہاں یہ ملک ہمارا تھا, ہمارا ہے, ہمارا رہے گا. ہم اس ملک کے حصے دار ہیں, ہم اس ملک کے مالک ہیں, ہم اس ملک کے کرایہ دار نہیں ہیں. ہم مسلمان اس ملک کے کرایہ دار نہیں ہیں. کام کیسے کرنا ہے سیکھنا ہے تو سیکھو کے سی آر سے. سب کو لے کے چلنا کیسا ہے سیکھو تو کے سی آر سے, ٹی آر ایس سے. جو لوگ ہم مجلس کو یا مسلمان کو آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انٹچبلز ہیں اور ہم کو دور رکھتے ہیں, ہم کو قریب نہیں لاتے ہیں, میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ 70 برس کی مسلمانوں کی ناانصافی کے ذمہ دار بھی آپ ہیں. یہی لوگ ہیں, یہ کانگریس ہے. ہمارے چیف منسٹر صاحب بھی مہاراشٹر جا رہے ہیں, اپنے پارٹی کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں, برابر حق ہے ان کا. اور وہ ایک گروپ جو ناکام ہوا 70 برس سے, اور ایک گروپ جو 10 برس سے ناکام ہو رہا ہے, ہم ان کی ناکامی کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو ہم ان کے ٹیم ممبر ہو گئے, بی ٹیم ہو گئی. کے سی آر صاحب کو بی ٹیم بولتے ہیں, ہمارے کو بی ٹیم بولتے ہیں. ارے آپ اپنی کمزوریوں کو, اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے ہم کو بی ٹیم بول رہے ہیں. ہم سب کی بات کرتے ہیں, ہم سب کی بات کرتے ہیں, مسلمان کی بات کرتے ہیں, ہندو کی بات کرتے ہیں, بی سی کی بات کرتے ہیں, ایس سی کی بات کرتے ہیں. میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا بولنے سے پہلے کہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کی جدوجہد کی وجہیں بہت ساری تھیں, جس میں بے روزگاری تھی, جس میں ہمارا پیسہ دوسرے حصے میں جا کر لگتا تھا, ہماری نوکریوں کو چھینا جا رہا تھا, ہمارا پانی چلا جا رہا تھا, خوشحالی و ترقی نہیں آ رہی تھی, ہماری زراعت صفر کے برابر ہو چکی تھی, ملازمت میں تناسب کم ہو چکا تھا, کئی ساری ناانصافیاں تھیں جس کی وجہ سے تلنگانہ کا احتجاج کیا گیا. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس تلنگانہ کے احتجاج اور ناانصافی کا یہ ایک حصہ تھا, تو دوسرا تلنگانہ کے ساتھ ناانصافی کا ایک حصہ مسلمانوں کے ساتھ بھی تھا کہ تخت و تاج لٹا, عزتیں لٹیں, عصمتیں لٹیں, جاگیر لٹیں, منصب لٹیں, ہمارے سب کچھ لٹ گیا. اور اس کے بعد میں ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے رہے تو ہمارے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی. ہمارے املاک کو لوٹا گیا, ہماری جائیدادوں کو لوٹا گیا. جاگیر ایبولیشن ایکٹ کے ذریعے ہزاروں نہیں لاکھوں ایکڑ اراضی چھین لی گئی. اربن لینڈ سیلنگ کے نام پر ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمین چھین لی گئی. ایگریکلچرل لینڈ سیلنگ ایکٹ کے نام پر بھی ہماری زمینات چھین لی گئی. انعام ایبولیشن ایکٹ کے ذریعے بھی زمینات چھینی گئی. مسلمان قسم پرسی کے عالم میں تھا, پریشانی کے عالم میں تھا, جو محلات میں رہتا تھا, صبح کا سورج نکلا وہ فٹ پاتھ پہ آ گیا اور بنڈی اور رکشا ڈھکیلنے پہ مجبور ہو گیا. وہاں سے ہم نے بھی اپنی جدوجہد کا آغاز کیا, مجلس نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا, اور مجلس نے ہر وقت, یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین صرف مسلمان کی بات کرتی ہے, نہیں, ہم سب کی بات کرتے ہیں, ہم سب کی بات کرتے ہیں, مسلمان کی بات کرتے ہیں, ہندو کی بات کرتے ہیں, بی سی کی بات کرتے ہیں, ایس سی کی بات کرتے ہیں, ایس ٹی کی بات کرتے ہیں, کرسچنز کی بات کرتے ہیں. آج جو کل ایک بل لایا گیا جینز کو مائنورٹیز میں لانے کے لیے, اس کا مطالبہ بھی مجلس نے کیا تھا. تو مجلس سب کے مسائل کی آواز اٹھاتی ہے, مجلس صرف اپنی بات نہیں کہتی, لیکن اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا جو لوگ ہم مجلس کو یا مسلمان کو آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انٹچبلز ہیں اور ہم کو دور رکھتے ہیں, ہم کو قریب نہیں لاتے ہیں, میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ 70 برس کی مسلمانوں کی ناانصافی کے ذمہ دار بھی آپ ہیں. یہی لوگ ہیں, یہ کانگریس ہے جس نے مسلمانوں کو آزادی سے لے کر آج تک 50,000 فسادات کا تحفہ دیا, ہماری لٹی ہوئی عصمتیں دی, آبرو دی, جلتے ہوئے آشیانے دیے, ہماری
خون کو بہایا 50,000 فسادات میں, کبھی ملیاباد میں, کبھی اجمیر میں, کبھی بھیونڈی, کبھی بھاگلپور. ارے کئی ایسے چیزیں ہیں, وہ الگ بات ہے کہ کبھی ہم فسادات کے ذریعے جلتے رہے, لٹتے رہے, تباہ ہوتے رہے. تو آج گھر واپسی, لو جہاد, بیف بین یا اذان یا پھر دوسروں کے نام پر بھی ہم مر رہے, مٹ رہے ہیں, لیکن ہم کسی سے خائف نہیں, ہم کسی سے ڈرے ہوئے نہیں ہیں. ہاں یہ ملک ہمارا تھا, ہمارا ہے, ہمارا رہے گا. ہم اس ملک کے حصے دار ہیں, ہم اس ملک کے مالک ہیں, ہم اس ملک کے کرایہ دار نہیں ہیں. ہم مسلمان اس ملک کے کرایہ دار نہیں ہیں. ہمارے حق کو چھینا گیا, حق تلفی کی گئی, ناانصافی کی گئی. کبھی تاڑا کے نام پہ جیل میں ڈالا گیا, کبھی پوٹا کے نام پہ جیل میں ڈالا گیا, کئی ناموں سے ہم کو جیلوں میں ڈالا گیا. آج بھی ہندوستان کی جیلوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے. تو انصاف کی بات کرنے والوں, تم نے کیا انصاف دیا؟ ارے ہم پہ تنقید کرنے والوں, ہم کو بی ٹیم کہتے ہو. ارے ہم کسی کی بی ٹیم نہیں ہیں, اور بالخصوص ہم اس کی بی ٹیم بن جائیں گے جو ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, جو ملک کی سرحد کی حفاظت میں ناکام ہو رہے ہیں, جو ملک کی اکانومی کو تباہ کر رہے ہیں. ہم ان کے ٹیم کے ممبر نہیں ہیں, ہم ممبر ہیں تو مسلمانوں کے. ہم بات کرتے ہیں مسلمانوں کی تو اس لیے کرتے ہیں اسپیکر صاحب کہ سب سے کمزور, سب سے پچھڑا ہوا, سب سے پیچھے, سب سے آخر اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے. بھول جائیے تھوڑی دیر کے لیے کہ میرا نام اکبر الدین اویسی, ایک ایم ایل اے کی حیثیت سے, الیکٹڈ ریپریزنٹیٹو کی حیثیت سے میری ذمہ داری کیا ہے؟ جو کمزور ہے اس کا ہاتھ تھاموں. میری ذمہ داری کیا ہے؟ جو پیچھے ہے اس کا ہاتھ تھاموں. میری ذمہ داری کیا ہے؟ جو آخر میں اس کا ہاتھ تھاموں. آخر کو پہلا بناؤں, کمزور کو طاقتور بناؤں, پچھڑے ہوئے کو آگے بڑھاؤں. آج مسلمان پیچھے ہے, اس لیے مجلس مسلمان کی بات کر رہی ہے. کل کو اگر کوئی ہندو پیچھے ہو جائے گا, پچھڑ جائے گا, کمزور ہو جائے گا, تو اللہ کی قسم مجلس اور اکبر اویسی وہ کمزور ہندو کا ہاتھ پکڑے گا, اس کے لیے آواز بلند کرے گا, اس کی خوشحالی کے لیے آواز بلند کر کے لڑے گا. ہم سب کے لیے کام کرتے ہیں. اور آج تلنگانہ کی کامیابی خود یہ ثبوت ہے کہ مجلس کی کامیابی کی. تلنگانہ حکومت آج کام کر رہی ہے تو ہمارا مکمل تعاون آپ کے ساتھ ہے. مائنورٹیز کی جب میں بات کرتا ہوں تو میں بتانا چاہتا ہوں, کرناٹکا اسٹیٹ میں مسلمانوں کی اور مائنورٹیز کی آبادی 90 لاکھ ہے, اور مائنورٹی بجٹ 2000 کروڑ سے. مہاراشٹرا 1,40,00,000. مائنورٹیز کا بجٹ, ہمارے چیف منسٹر صاحب بھی مہاراشٹرا جا رہے ہیں, اپنے پارٹی کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں, برابر حق ہے ان کا. اور وہ ایک گروپ جو ناکام ہوا 70 برس سے, اور ایک گروپ جو 10 برس سے ناکام ہو رہا ہے, ہم ان کی ناکامی کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو ہم ان کے ٹیم ممبر ہو گئے, بی ٹیم ہو گئی. کے سی آر صاحب کو بی ٹیم بولتے, ہمارے کو بی ٹیم بولتے. ارے آپ اپنی کمزوریوں کو, اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے ہم کو بی ٹیم بول رہے ہیں. آپ کام کرو نا, کون روکا ہے؟ 70 برس کانگریس کو عوام نے موقع دیا, کیا کسی نے روکا تھا کام کے لیے؟ بھئی نہیں. اب مہاراشٹرا میں دیکھیے 1,40,00,000, وہاں کا بجٹ مائنورٹیز کا 674 کروڑ. 674. پھر سیکولرزم کے علم بردار, سیکولرزم کا سرٹیفکیٹ بانٹتے پھرتے ہیں. بی جے پی کی اے ٹیم, بی ٹیم, سی ٹیم کا سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں. کیا کیا انہوں نے وہاں کے مسلمانوں کے لیے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں. ویسٹ بنگال 2.5 کروڑ مسلم پاپولیشن سے, بجٹ 2100. 2.5. اتر پردیش سر, اتر پردیش مسلم پاپولیشن 4 کروڑ, بجٹ 1782. And now let us come to our state, my state, which I am proud.
my chief minister, which I'm proud of. Population 50 lakhs. Population 50 lakhs Muslims. And the budget 2,200 crores. یہ ہے مسلمانوں سے محبت, یہ ہے مائنورٹی سے محبت. دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو شو. کیا ارے کام ایسا کیا جاتا ہے, سیکھو تلنگانہ سے. کام کیسے کرنا ہے سیکھنا ہے تو سیکھو KCR سے. سب کو لے کے چلنا کیسا ہے سیکھو تو KCR سے, TRS سے. آج یہ ماڈل ہے. اور سر when I go further ahead, sir, I would like to also bring to the kind notice. AHA न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें.